اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چھوٹی سی بحث ہے. اب بحث تو بڑی پرانی ہے لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ غالب یا ذوق. اچھا. تو آپ کیا جو ہے اپنے علمی جو ہے مطالعے کی بیس پہ آپ کی کیا فکر ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کس تناظر میں یہ سوال کر رہے ہیں، میں اس سوال کو پہلے تو سمجھ لوں کہ اس کا تناظر کیا ہے. ہم شعری حوالے سے اگر ہاں، بات کیا کرتے ہیں ہم کچھ موازنہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کون، مطلب آپ دیکھیں ایک بہت بڑی رائیولری چلتی آئی ہے ہمارے پاس، اور کچھ لوگ اس بحث میں بھی ہیں کہ یار غالب بڑا شاعر ہے یا ذوق بڑا شاعر تھا اس دور کے. تو آپ کیا اس معاملے میں آپ کی مطالعے کی جو ہے اس کی بیس پہ آپ کیا رائے قائم کرتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جیسے موازنہ انیس و دبیر لکھا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی یہ ضرورت ہے. جب آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرا ہے تو یقیناً آپ اپنی ذات کی نہیں بلکہ آپ کیونکہ لوگوں کے جذبات کی اور احساسات کی نمائندگی کرتے ہیں، تو مجھے ایسا لگا کہ لوگوں کے ذہنوں میں اب یہ بات ایک پیدا ہو رہی ہے کہ ان میں سے تعین کیا جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال بڑا مختصر ہے، جواب اس کا بڑا طویل ہے. تو میرا مختصر اس میں جواب یہ آئے گا کہ ہمیں موازنہ انیس و دبیر کی طرح موازنہ ذوق و غالب کرنا چاہیے. اور اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ میری ذاتی رائے ہے، جو میرا مجھ کم فہم کا یا کچ فہم کا مطالعہ ہے، اس کے تناظر میں ہم دیکھیں تو استاد ذوق کا جو معیار ہے شعر کا، وہ شعریت کا معیار اور ہوتا ہے، شعر کا معیار اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شاید کہیں شعریت میں غالب آگے نکل جائیں، کبھی ذوق آگے نکل جاتے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ ذوق استاد شاہ تھے، بہادر شاہ ظفر، اور پھر ان کے والد کے بھی استاد رہے. تو اس لحاظ سے زمانے نے تو یہ ثابت کیا کہ استاد ذوق جو ہیں وہ علم اور فضل و کمال کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے اور شعریت کے بھی فنی لحاظ سے ایک بڑے آدمی تھے. صحیح. کیوں کہ وہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ فنی تقاضوں میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بالکل صحیح. تو وہ عروض کے معاملے سے لے کر اور جو اس کے فنی لوازمات ہیں ان سے بھی کم حق و واقف تھے اور ان کے وہ نظر آتا ہے. اب میں اس کی آپ کو عام سی مثال دے دیتا ہوں. میں آپ پر یہ جو ہم نے سن رہے ہیں لوگ یا دیکھ رہے ہیں ان کو میں ایک لمحہ فکریہ دیتا ہوں، اس میں وہ خود ہی جواب تلاش کر لیں گے. قصائد پر اگر آپ آ جائیں تو قصائد سے ہی تعین ہو جائے گا کہ شعریت اور علمیت اور افضلیت اور فن کے لحاظ سے کس کو ہم کس درجے میں رکھیں. تو استاد ذوق کا جو قصیدہ ہے یا ان کے استاد سودا کا جو قصیدہ ہے، قصائد میں یہ دو ہی بڑے نام ملتے ہیں، فارسی میں تو بہت ہیں، لیکن غالب کو اگر آپ دیکھیں دیوان تو ان کے قصائد کی مختصر سی تعداد ہے. تو زیادہ وقت بھی تو نہیں نا ان کو؟ وہی نہیں، وقت تو بہت تھا، وقت کی بات نہیں تھی. بات یہ ہے دربار کہ میں ہوتے تو وہ تعریف قصیدے کی جو تعریف اور صنف ہے یہ جو شکوہ لفظی چاہتی ہے، تو غالب کو کیونکہ شکوہ لفظی پر بھی ناز تھا اپنے اور ہم بھی کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو ہم خود ہی دیکھ لیں گے کہ قصائد میں غالب کے قلم کا سانس پھول گیا، اور فارسیت میں جو وہ لے کر آئے چیزیں تو استاد سودا کے ہاں یا استاد ذوق کے ہاں یا داغ کے ہاں یہ چیز انڈینائز ملتی ہے. خالص اردو کی طرف اگر کسی کا ہم یعنی کہ احسان مند ہو سکتے ہیں تو میر کے بعد یہ 3 شاعر ہیں. میر کی ساری شاعری فارسی تراکیب سے آری ہے. وہ سادگی میں، سلاست میں، سہل ممتنع میں جو بات کہہ جاتے ہیں، غالب کے یہاں میرا خیال ہے 10 غزلیں نکلیں گی، اور غالب کے انداز کی میر کے یہاں شاید 20 غزلیں نکلیں گی. تو انہوں نے جو کام ہمارے لیے کیا، ہم کیونکہ جس صحرا میں ہیں، ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، ہم تو اس تناظر میں دیکھیں گے تو اردو شاعری کو دلاویز بنانے میں، اردو شاعری میں اثر پذیری اور اردو شاعری میں سادگی و سلاست کے جو 4 ہمارے بڑے ستون ہیں، ان میں میر، پھر ہمارے ہاں ذوق، سودا اور پھر داغ. داغ نے تو زبان کی نتھر نتھرا کر صفائی
اور سیل ممتنع اور غزل کو آسان کرنے میں جو کام کیا ہے یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو اس انداز سے اگر ہم دیکھیں تو غالب اور ذوق کا کوئی ویسے موازنہ بنتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ موازنہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ قصائد کو اٹھائیے۔ اچھا سر، اگر میں اس کو ذرا سوال کو شرنک کرتا ہوں، ہاں ہم ایک جو ہے صنف ہم غزل کو اٹھا لیتے ہیں، ہاں تو غزل کیا کمپیریزن کریں تو آپ کیا جی، میں نے پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ غزل کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں غالب آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے تو کہیں ذوق آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ایک مشہور کتاب ہے اردو کے مشہور ضرب المثل اشعار، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ جو اشعار یعنی کہ تعداد ملتی ہے غالب کی بھی ملتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اشعار علامہ اقبال ذوق اور داغ کے ملتے ہیں۔ علامہ اقبال خود داغ کے شاگرد تھے۔ غزل میں جو غزل کے تقاضے ہیں، غزل کے جو معنوی تقاضے ہیں یا اصطلاحی تقاضے ہیں، وہ تو روایت میں دور رہ گئے۔ اب تو غزل جو ہے ریاست کو بھی لے رہی ہے، سیاست کو بھی لے رہی ہے، معاش کو بھی لے رہی ہے، معاشرت کو بھی لے رہی ہے، لیکن غزل کے صحیح لغوی معنی اور غزل کا جو ڈیمانڈ ہے، ہر صنف شاعری کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، تقاضے ہوتے ہیں، اس کو ان چار شاعروں نے زیادہ اچھے انداز سے انڈینائز انداز میں پورا کیا ہے۔ غالب نے فارسیت کو فروغ دیا، اسی وجہ سے وہ مشکل پسند بھی ہے۔ تو جتنے سیل ممتنع اور سادہ اثر پذیر الفاظ کے ساتھ شاعری غالب کے میں نے کہا 10 غزلیں ملیں گی، میر کے 20-25 سے زیادہ مل کیا پورا کلام ہی ان کا اس پر ہے، فارسیت سے آ رہی ہے۔ تو ہم اپنے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں میر کے بعد غالب یقیناً ایک بڑا شاعر ہے، لیکن نذیر اکبر آبادی بھی کوئی کم غزل نہیں کہتا تھا۔ میں نے اس پر پوری تحقیق کی اور ایک کتاب ہم نے تحقیقی جس کا وہ سامنے نہیں آ پائی، وہ تھی اپنا نذیر کی غزلیات۔ تو نذیر کو ہم نے غزلیات پہ بھی اسٹیبلش کر کے دکھایا، اس کو عموماً نظم کا شاعر کہا جاتا ہے۔ تو یہ تناظر ویسے اور تقابل بنتا نہیں ہے، لیکن سوال اگر اٹھتا ہے تو پھر اس پر ایک پورا کام کرنے کی ضرورت ہے، تب کوئی حتمی رائے جو ہے اس میں سامنے آ سکتی ہے۔